بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے جب کبھی بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو سب کے کیس میں یہ معاملہ ہوا تو ہم نے پکڑ لیا اس بستی کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پیغمبر کہیں پر جائے اور وہ پیغمبر کو سیریس نہ لے رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر سختی اور تکلیف نہ بھیجے۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ سختی اور تکلیف میں لوگ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو سیریس لیں۔ اور یہ سب کے سب حالات و واقعات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی ہوئے۔ تو بیسیکلی چونکہ یہ مکی صورت ہے تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ کفار آپ کے ساتھ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کر رہے ہیں یہ ہمیشہ پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ جس کسی پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی طرف بھیجا، اگرچہ وہ اس کی اپنی قوم سے ہوتا تھا، اس کے باوجود پیغمبر کے ماننے والے جو اسے ایک اچھا انسان سمجھتے تھے، جیسے ہی وہ دعوت توحید بلند کرتا تھا وہ اس سے روگرداں ہو جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجتا تھا، وبائی امراض کی شکل میں، تکلیف کی شکل میں، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ وہ وقتی طور پہ پلٹ بھی آتے تھے، پھر جب تکلیف دور ہو جاتی تھی پھر وہ دوبارہ سے سرکشی اختیار کرتے تھے، اور اسی کا ذکر آئے گا اس میں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم بدل دیتے تھے تکلیف کی جگہ راحت کے ذریعے، یعنی تکلیف کے بعد وہ آتے تھے، پیغمبروں سے دعائیں کرواتے تھے، پیغمبر دعا کرتے تھے، وہ تکلیف ٹل جاتی تھی۔ پھر جب ان کو راحت آتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی کھلی ڈھیل دیتا تھا کہ وہ خوب پھلتے پھولتے تھے، اور کبھی ذکر کر دیا کرتے تھے کہ ہاں ہمارے آباء و اجداد پہ کبھی کوئی تکلیف آئی تھی، کوئی سختی آئی تھی۔ یعنی وہ بھول جاتے تھے اس چیز کو، جیسے انسان کے اوپر اچھا وقت آتا ہے انسان برے وقت کو بھلا دیتا ہے۔ یہی ہوتا تھا کہ ان کی نسلیں وہ اسی روش پہ چل رہی ہوتی تھی، اور جب انہیں خوف خدا دلایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے باوجداد پہ بھی تکلیفیں آئی تھی، بعد میں سکون ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے تو اللہ کا شکر ہے، فضل ہے اللہ کا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو پھر ہم اچانک انہیں پکڑ لیتے تھے اور انہیں اس چیز کا خیال بھی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجنا ہوتا ہے نا، پہلے تو اللہ تعالیٰ اس پہ چھوٹی تکلیفیں بھیجتا ہے تاکہ لوگ پلٹ آئیں۔ جیسے وہ آپ سمجھ لیں وہ چھاننی لگی ہوئی ہوتی ہے، اہل حق جب الگ ہو جاتے ہیں پھر وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے اور ان کا ایٹیچیوڈ بتا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو اب حق قبول نہیں کرنا، ان پہ تو لگ چکی ہے مہر۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی نعمتیں خوب دیتا تھا تاکہ وہ بھول جائیں کہ کبھی تکلیف آئی تھی، مزید سرکشی میں اضافہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب کے وہ مستحق ہو جائیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وہ دفعہ لگ جائے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اگر وہ بستیوں والے
ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم بھی کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی، یعنی آسمان سے بارش اور زمین سے کھیتیوں کا، فروٹ کا اگنا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ ایمان بھی لے آتے اور ایمان لانے کی وجہ سے جو وقتی طور پہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں کافروں کے ہاتھوں، الٹیمیٹلی پھر اللہ کی مدد آتی ہے، عذاب استیصال آتا ہے، انبیاء کے مخالفین تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اہل ایمان کے اوپر بھی آسمان اور زمین کی برکات کھول دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایمان بھی لوگ لے آئے نا تب بھی ان پر آسمان سے برکتیں تو نازل ہونی تھی. جس طرح کے کفر کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی کرتا ہے اور دنیا میں لوگ خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں اور پھر عذاب آ جاتا ہے، تو وہ جو ان کی وقتی خوشحالی ہے جس سے لوگ مروب ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر ایمان بھی لے آتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سب کچھ دے دینا تھا. لیکن انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا بسبب ان کے اعمال کے، ان کے کرتوتوں کے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. تو کیا بے خوف ہوگے بستیوں والے کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب رات کے وقت اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں. کیا سوز و گداز ہے جی ان آیات کے اندر. اب اللہ نے وہ بستیاں خود ہلاک کی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ شفیق تو ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بستیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ کیا وہ بستیاں والے جب ان کو پیغمبر دھمکیاں لگاتے تھے کہ تم پر عذاب آئے گا پیغمبروں کے انکار کرنے کے سبب، تو وہ اس چیز سے بے خوف رہے کہ کبھی وہ رات کو سو رہے ہوں گے اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور وہ آ گیا. بیسیکلی یہ پرانی بستیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی بے خوف نہ ہو، تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن انہوں نے بتایا کہ اس کیس میں عذاب ذرا ڈیفرنٹ تھا. اگلے انبیاء کے کیس میں آسمان سے عذاب آتا تھا، کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی طاعون کی شکل میں، کبھی سمندر میں غرق کیے جانے کی شکل میں، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں. لیکن ہمارے نبی کے کیس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ مسلمانوں کی تلواریں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیں کافروں کے اوپر. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. تو کیا بے خوف ہوگے وہ بستیوں والے کہ اچانک ہمارا عذاب آ جائے ان پر دن کے وقت، اس حال میں کہ وہ کھیل کود رہے ہوں. اور دن کے وقت بھی آیا عذاب، کسی پہ رات کے وقت آیا، کسی کے دن کے وقت آیا. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیروں سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کر کون خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے؟ تو اللہ کی اس طرح کی تدبیروں سے بے خوف نہیں ہوتے، بے پرواہ نہیں ہوتے، مگر وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے، یعنی جن کے اعمال کے سبب ان کی قسمت میں تباہی اور بربادی اور عذاب لکھا ہوتا ہے نا، وہ پھر جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. کیا یہ حقیقت واضح نہ ہوئی ان لوگوں پر جو وارث بنے زمین کے اس کے بعد، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہلاک کر دیا اور اہل ایمان کو نجات دے دی، تو ہونا چاہیے تھا کہ ایمان والوں کے سامنے کافروں پر عذاب آیا. اب اہل ایمان جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ تھے، انہوں نے اپنے سامنے پوری قوم کو سمندر میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرعونیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھا.
شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں، چلے وہ تو ایکسیپشنل کیس ہے، اس کے علاوہ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان کی قوموں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی تباہی کے بعد وارث تو یہ ہوئے تھے نا، تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو کیا انہوں نے یہ عبرت نہیں پکڑی کہ اگر ہم چاہیں تو سزا دیں انہیں ان کے گناہوں کے سبب، اور مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، اور وہ کچھ سن ہی نہ پائے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جب کبھی پیغمبر آتا ہے، پیغمبر کے ماننے والے بچا لیے جاتے ہیں، مخالفین غرق ہو جاتے ہیں. اب جو بچتے ہیں وہ تو سارے 24 کیرٹ سونا ہوتے ہیں نا جی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. الٹیمیٹلی یہاں تک انجام ہوتا ہے کہ انہی میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو انبیاء کرام کے دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نبیوں کے نام لیوا بھی ہوں تب بھی. تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. یہ ہیں بستیاں کہ جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اور بے شک ان تمام بستیوں کے پاس ہمارے پیغمبر آئے تھے روشن دلیلوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، اور نہ ہوا یہ کہ ایمان لاتے اس پر جس کو جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ اگلے لوگوں کی تباہی سے عبرت حاصل کر کے یہاں پہ لوگ عبرت حاصل کرتے، وہی چند ایک لوگ ایمان لے کر آئے، اکثریت نے پھر بھی گمراہی کا راستہ اختیار کیا. اور اس طریقے سے اللہ تعالی انکار کرنے والوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. اور نہ پایا ہم نے ان کی اکثریت کو وعدے کا پابند، اور ضرور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق، حکم عدولی کرنے والا، نافرمان پایا. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اور پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف، اس کے جو وہاں پر سردار تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا. تو دیکھو پھر کیسا انجام ہوا ان فساد برپا کرنے والوں کا. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، بے شک میں رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. اور یہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کوئی بات ایسی نہ کروں مگر یہ کہ وہ حق پر مبنی، یعنی میں بالکل سچ بولوں گا. جو کچھ میں تمہیں وعید سناؤں گا میں اللہ کی طرف سے سنا رہا ہوں، اور یہ بالکل سچ ہوگی. اسی طریقے سے بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آیا ہوں. اور وہ ظاہر ہے کہ باقی جگہوں پر آیا ہے اس کا ذکر، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورۃ القصص کے اندر، ایٹ دا اسپاٹ جب فرعون نے پوچھا کہ ہاں جی کیا لے کے آئے ہو، تو انہوں نے اپنا جو عصا تھا وہ زمین پر پھینکا اور وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا. ان کا یہ ایک تو یہ ہے معجزہ، اور دوسرا وہ انہوں نے اپنا ہاتھ یوں بغل سے نکالا
تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا. آرٹ بھی نہیں کوئی کر سکتا, کوئی لائٹ بھی لے تو کتنی روشن ہوگی, وہ بھی ہاتھ میں ہوگی, لیکن ہاتھ میں سے روشنی نکلنا. اسی چیزوں کے اوپر پھر وہ ہالی ووڈ نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں نا, کبھی انگوٹھی میں سے روشنی نکل رہی ہے, کبھی ہاتھ میں سے نکل رہی ہے. وہ ظاہر ہے ساری وہ اسرائیلی روایتوں سے وہ پھر اسی سے کانسیپٹ حاصل کرتے ہیں, اور ڈیمانڈ کی کہ میں یہ جو معجزات لے کے آیا ہوں اس کے اگینسٹ میری ایک ڈیمانڈ ہے, بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانا. یہ بنی اسرائیل شفٹ ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں, آپ کو پتا ہے. جب یوسف علیہ السلام وہاں چلے گئے, اللہ نے وہاں پہ انہیں ایک حکمرانی عطا فرما دی, تو پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو, اپنے ماں باپ کو وہاں پہ بلا لیا. وہاں پہ آپ سمجھ لیں یہ ایک ایلیٹ کلاس میں تھے, یعنی اشرافیہ میں شامل ہو گئے, حکومتی لیول کے اوپر ڈیسیژن کرتے تھے. وقتی طور پہ لوگ ظاہر ایمان بھی لے آئے. پھر آلموسٹ 300 سال کے بعد وہاں پر جو ہے نا, وہاں کی جو نیشنل موومنٹ تھی نا, وہ اتنی کامیاب ہوئی کہ ایسا انقلاب آیا کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام بنا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ شام سے آ کے ہم پہ قابض ہوئے ہیں, اس سرزمین کے رہنے والے تو ہم ہیں, تو ہم ان سے ان کا ملک چھینیں گے. ظاہر وہ چھین لیا, پھر ظاہر انہوں نے چھیننا ہی تھا. جب آپ کی حرکتیں اس قسم کی ہوں پھر اللہ کی مدد تو نہیں آتی. مسلمانوں سے نہیں, تاتاریوں نے چھین لیے ملک, کولونیل پاورز نے چھین لیے. سیم وہی انالوجی ہے, اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ہادی اور منجی بنا کے, نجات دہندہ بنا کے بھیجا. اور خیر بنی اسرائیل کو بھی یہ بات پتا تھی کہ ہم نے جب یہ غلامی کا دور دیکھنا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دینی ہے وقت کے پیغمبر کے ذریعے, اور وہ اس پیغمبر کے انتظار میں ہوتے تھے. اسی وجہ سے فرعونیوں کو بھی یہ بات پتا تھی, تو وہ ان کے جو بچے پیدا ہوتے تھے انہیں قتل کروا دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے, کہ تاکہ کوئی ایسا بچہ ہی نہ پیدا ہو کہ جو یہ کام کرے. وہ تو پھر اللہ کی سنت ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھاری جو ہے وہ پرورش دلائی, اور وہ انشاءاللہ اگلی صورتوں میں اس کا ذکر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کے تو تفصیلی واقعات ہیں. ہماری تو خواہش تھی کہ ایران والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی فلم بناتے ہیں. مجھے پتا چلا ہے کہ شاید انہوں نے اب شروع کی ہے. یوسف علیہ السلام پہ تو آلموسٹ 45 قسطوں میں بنی ہے نا, یہ تو 100 سے اوپر بن جائیں گی, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں. یوسف علیہ السلام کے واقعات تو ایک سورت کے اندر ہی آئے ہوئے ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام کی تو صرف پیدائش سے اگر آپ شروع کریں تو اس کے اوپر ان کی جوانی تک پہنچتے ہوئے پھر بنی اسرائیل کے ساتھ جو جو معاملات ہوئے. ویسے 10 کمانڈمنٹس ایک فلم ہالی ووڈ والوں نے بنائی ہوئی ہے ایک بےہودہ سی, اس میں اتنے تفصیل, لیکن چند ایک واقعات انہوں نے اس میں فلمائے ہیں. لیکن اس میں چونکہ اسرائیلیات کی بنیاد کے اوپر ہے, اس میں کچھ واقعات ٹھیک بھی ہیں کچھ غلط بھی ہیں. تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا ہوا نا پچھلے 300 سال سے, ان کو میرے ساتھ بھیج دے, ہم تیرا ملک چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں غلامی سے تو نجات دو نا. ملک چھوڑ جاتے ہیں, ہم اپنی سرزمین شام میں چلے جائیں گے جو ہمارے ابا جی کا مسکن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ہمیں اپنا ملک دے دو, ٹھیک ہے اتنا عرصہ مہمان نوازی کی, مصر کے لوگوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا, لیکن ظاہر ہے ان کو تو مفت کے غلام ملے ہوئے تھے. کون غلام چھوڑتا ہے؟ تو تیار نہیں ہوئے یہ غلام چھوڑنے کے لیے. قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين. تو فرعون نے کہا کہ اگر تم واقعی لائے ہو نا کوئی ایسی نشانی تو پیش کرو اگر تم سچے ہو. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا تو اتنا بڑا وہ کھلا اژدہا بن گیا. یہ نہ سمجھے کوئی چھوٹا سا کوئی سانپ تھا, اتنا بڑا اژدہا وہ بن جاتا تھا. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اور پھر انہوں نے یوں کر کے اپنا گریبان سے جب ہاتھ نکالا ہے تو بہت زیادہ سفید روشن ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے. اب جہاں پہ چھوٹی چھوٹی شمعیں جل رہی ہوں وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یوں ہاتھ نکالیں
اور ہزاروں واٹ کی لائٹ اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور ہاتھ میں سے نکل رہی ہو. تو یہ دو بڑے معجزات تھے. اس کے علاوہ بھی معجزات تھے وہ جو ان پہ تکلیفیں آئیں. ان پہ مینڈکوں کا عذاب آیا, جوؤں کا عذاب آیا, خون کا عذاب آیا, ہنڈیا میں سے خون نکل آتا تھا. وہ آگے سورۃ الاعراف میں ہی آئے گا. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. تو کہنے لگی قوم فرعون کی یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے بھائی. دیکھو جب گیر الٹا لگا ہوا ہو, جادوگروں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بدلے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میری قوم کو جانے دو, اللہ پر ایمان لاؤ. جادوگر تو کہتے ہیں کہ عالی جناب یہ کرتب ہم نے کیا ہے, اب ہمیں اتنی اشرفیوں سے نوازیں اس کے عوض. جادوگروں کا تو کردار ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے, وہ تو دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں, جبکہ پیغمبر جب معجزات دکھاتے ہیں وہ کوئی منفعت نہیں لیتے, الٹا کہتے ہیں مجھے تمہاری آخرت کی فکر ہے, اللہ پر ایمان لاؤ, گاڈ اورینٹڈ ہو جاؤ. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہارے ملک سے, اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب فرعون کو تو اپنی کرسی ظاہر ہلتی ہوئی نظر آ گئی, اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی کہ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہونے والا ہے. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. تو وہ کہنے لگے کہ تھوڑی دیر آپ رک جائیں, اسے مہلت دیں موسیٰ کو نا, اور اس کے بھائی کو, وہ بھی ساتھ ہی تھے حضرت ہارون علیہ السلام. کچھ عرصے کی مہلت مانگ لیں کہ ٹھیک ہے یار تم نے جو یہ چیز رکھی ہے نا, ہم اس کے اوپر غور و تفکر کرتے ہیں, اور مختلف شہروں میں نا اپنے ہرکارے بھیج دو. يأتوك بكل ساحر عليم. تاکہ وہ ماہر جادوگر تمہارے لیے لے آئیں. تھوڑا سا ٹائم مانگ لو, پھر ہم ان کے ساتھ میچ ڈال لیں گے. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. تو آئے جادوگر اکٹھے ہو کر فرعون کے پاس, یعنی وہ پوری سلطنت سے جادوگر اکٹھے کیے گئے. تو وہ جادوگر کہنے لگے کہ یقیناً اگر ہم آج کامیاب ہوئے اور موسیٰ پر غالب آ گئے تو پھر ہمیں انعام تو پھر اسی حساب سے ملے گا نا. دیکھ لیا میں نے آپ کا کردار, یہ جادوگروں کا کردار ہوتا ہے کہ آتے کہہ رہے ہیں کہ سرکار کام سے بلایا جائے, پھر دیکھ لینا ظاہر آپ کی بادشاہت بچا رہے ہیں, آپ کی وزارتیں بچا رہے ہیں, آپ کا ملک بچا رہے ہیں, تو پھر انعام بھی اسی حساب سے ہی ہوگا. قال نعم وإنكم لمن المقربين. اس نے کہا ہاں جی کوئی شک ہی نہیں ہے, دولت کے دانے آپ پر کھول دیے جائیں گے, بلکہ تم ہمارے خاص مقربین میں بارگاہ میں, یعنی آپ یہ وہ جیسے سمجھ لیں کہ اگر یہ وہ دو ہے نا, ایک وفاقی وزیر ہوتا ہے, ایک وزیر مملکت ہوتا ہے, وہ اس کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے, تو آپ ہمارے خاص اسپیشل وزراء میں شامل کر لیے جائیں گے, درباریوں میں شامل ہو جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا.